बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 25 मई 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ मैं इस हदीस पाक से करने जा रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि आग किस पर हराम है? वो हराम है इस शख्स पर जो अल्लाह और उसके बंदों से करीब है, इनसे नरम सलूक करता है, मुलायमत रखता है और इनके लिए सहूलत मुहैया करता है। दोस्तों, अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन ख़बरों पर। मेरी इस वीडियो को लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दीगा ताकि दोस्तों आप लोगों की जानिब से काफ़ी सारे कमेंट्स मिले कि आपने जो एक वीडियो अपलोड की है जिसमें कहा गया है कि मुलाजमीन को जॉब से यानी नौकरियों से ना निकाला जाए और इनकी सैलरी भी कम ना की जाए, जबकि हमारी कंपनी सैलरी भी कम कर रही हैं और बहुत सारे लोगों का कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया है। याद रखें, वजारत अमल का वाज़ेह कवानीन आर्टिकल 41 इसी सिलसिले में है कि अगर कोई भी कंपनी किसी भी मुलाजिम की सैलरी कम करेगी तो लाजमी मुलाजिम को इस बारे में मुत्तफिक होना ज़रूरी है और दोनों के दरमियान बाकायदा मुआहिदा होगा, यानी पेपर वर्क साइन होगा। इसके बगैर कंपनी अपनी मर्जी से सैलरी इस तरह से कम नहीं कर सकती है। अगर वो ऐसा करती है तो उसकी दो कंडीशन हो सकती हैं कि लाजमी तौर पर वो काम का दुरानिया यानी वर्किंग आवर्स, जो कि सऊदी अरब में एक मजदूर के लिए 8 घंटे लाजमी होते हैं, और इसी बुनियाद पर वो इसे कम करेगी 4-5 घंटे या जो भी परसेंटेज आप दोनों के दरमियान तय होती है। ये वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो कि सऊदी मकतब अमल यानी वजारत अमल के कवानीन है, जिसका जानना गैर मुल्की अफराद तमाम लेबर लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रही बात आपकी कंपनी आपको सैलरी हाफ दे रही है या मज़ीद इसमें कमी कर रही है या दे ही नहीं रही, तो इस सिलसिले में आपको मुकम्मल हक है कि आप मकतब अमल से रजू करें। 199111 मकतब अमल का हेल्पिंग नंबर है। इस पर आप ईद की छुट्टियों के बाद कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और जैसे ही मकतब अमल खुले तो तमाम सबूतों के साथ उनके पास आप जा सकते हैं। मैं आपको इस तमाम सूरत हाल में यही मशवरा दूंगा कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी कंपनी बिल्कुल काम उनके पास भी नहीं है और वो आपको घर बिठाकर ये सैलरी दे रहे हैं, तो बेहतर है कि जो आपको पैकेजेस मिल रहे हैं उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, ताकि इस वबाई मर्ज से जो कंपनियां भी मुतासिर हुई हैं और जो अफराद इस वक्त बगैर सैलरी के बेरोजगारी की मुश्किलात से दो चार हैं, क्योंकि आपकी फैमिली भी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या जिस भी मुल्क से आपका ताल्लुक है वहाँ सरवाइव कर रही हैं। इसी बुनियाद पर अगर आपको हाफ सैलरी या 60% के करीब सैलरी मिल रही है और आपसे कोई काम कंपनी नहीं ले रही, तो ये एक आपके लिए अच्छी खबर है। दोस्तों, सऊदी अरब में 24 घंटे का जो कर्फ्यू जारी है, कभी सोचा आपने कि खुदा ना खास्ता इसमें किसी भी आपकी या किसी भी आपके साथी की तबीयत खराब हो जाए तो क्या करना होगा? याद रखें, इंतहाई ज़रूरी हालात सामने रखते हुए वजारत दाखिला की जानिब से स्मार्टफोन्स पर महदूद मुद्दत के लिए हंगामी बुनियादों पर कर्फ्यू पासिस जारी किए जा रहे हैं। इन कर्फ्यू पासिस को तवक्कलना एक ऐप्स है जो कि प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे। सऊदी हुकूमत की ये ऑफिशियली ऐप्स है जिसके ज़रिए आप कर्फ्यू पासिस हंगामी बुनियाद पर 2 से 3 घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए जारी किए जाएंगे। इस सिलसिले में सऊदी अरब के तमाम शहरों में 24 घंटे का जो कर्फ्यू नाफिज है, इसी दौरान इलाज, मुआलजे या हंगामी हालत के अलावा मोहल्लों में सुपर स्टोर से अशिया खुर्दनोश लेने के लिए आर्जी कर्फ्यू पास जारी करवाया जाता है। लिहाजा बहुत सारे मेरे भाई गैर मुल्की जिनको 10,000 रियाल जुर्माने हो रहे हैं, उन्हें इस ऐप्स का या तो पता नहीं या वो इससे कोई भी अगर पता है तो भूल जाते हैं कि वो कर्फ्यू पासिस जारी करें। याद रखें, सुबह 6 से दोपहर 3 बजे के दरमियान कर्फ्यू पास जारी किए जाते हैं। एक शख्स के लिए हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे या एक दिन में 1 घंटे के लिए कर्फ्यू पास जारी किया जाता है। तवक्कलना एक खुदकार सिस्टम है जिसमें दोनों लोकेशन यानी आप कहां पर मौजूद हैं और आपने कहां जाना है, इसके बाद 1 घंटे के लिए पास जारी कर दिया जाता है और इसमें एक कोड आ जाता है जिसे सिक्योरिटी इदारे अपने पास लाजमन वेरीफाई करेंगे। उनके पास भी सिस्टम मौजूद है। अगर कोई भी शख्स किसी दूसरे का ये कोड इस्तेमाल करके बाहर निकला तो लाजमन 10,000 रियाल उसे जुर्माना किया जाएगा। लिहाजा बहुत एहतियात करें। बहुत सारे मेरे भाई बगालों पे जाते हुए
بہت بڑے جرمانے کروا لیتے ہیں۔ اس ایپلیکیشن کو آپ استعمال کریں۔ جب آپ کو اس میں کرفیو پاس 1 سے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کے لیے مل جائے تو پھر ہی آپ باہر نکلیں تو بہتر ہوگا۔ دوستو، بہت سارے پاکستانیوں نے سوال کیا ہے کہ وہ پاکستان جانا چاہتے ہیں، ہمیں بہتر طریقہ کار بتائیں جس پر عمل کیا جائے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ پاکستان سے باہر کسی دوسرے ملک میں پھنسے ہوئے ہیں اور اپنے میزبان ملک میں پاکستانی سفارتخانہ یا آپ ریاض میں ہیں تو پاکستانی سفارتخانے سے رابطہ کریں یا کونسلیٹ سے رابطہ کریں تاکہ پھنسے ہوئے جو مسافر کی حیثیت سے اس میں آپ اندراج کروا سکیں، جس کا فارم دوستو ہر ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں، اس لیے کہ بہت سارے غیر ملکی نئے دیکھنے والے بھی میری ویڈیوز ہوتے ہیں یا بہت سارے لوگوں کو جب یہ نیوز ملتی ہے کہ یہ ایک طریقہ کار ہے تو اس کے ذریعے ہی آپ اپنے ملک واپس جا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، بیرون ملک سفارتخانہ یا کونسلیٹ خصوصی پروازوں کے ذریعے شفاف معیار کے مطابق پھنسے ہوئے مسافروں کو پاکستان پہنچانے کی ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ محدود تعداد میں کمرشل پروازوں کی بھی اجازت ہے۔ کمرشل پروازوں کے لیے ٹکٹ متعلقہ ایئر لائن سے معمول کے مسافروں کے طور پر بک کرائے جا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے یہ اطلاعات شیئر کی ہیں کہ انہیں ٹرمینیشن لیٹر رمضان میں کمپنیز کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، اس وبائی مرض کے دوران کوئی بھی کمپنی آپ کو ٹرمینیٹ نہیں کر سکتی ہے۔ یہی اس وبائی مرض میں سعودی مکتبہ عمل نے قوانین جاری کیے ہیں۔ آرٹیکل 41 یہی بات ظاہر کرتا ہے کہ کمپنی کسی ملازم کو 6 مہینے تک ٹرمینیٹ نہیں کر سکتی ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں آپ کو اگر ٹرمینیشن لیٹر آپ کا کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد ملا ہے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ کانٹریکٹ پیریڈ ابھی چل رہا ہے 1 سے 2 سال کا، اس میں ٹرمینیشن لیٹر آپ کو جاری نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سعودی قوانین کا آرٹیکل 41 اسی سلسلے میں بنایا گیا ہے۔ دوستو، کمپنی اگر آپ کی سیلری آپ سے معاہدہ ایسا کرتی ہے کہ آپ کی سیلری 60% اگلے 6 مہینے تک رہے گی تو اس میں بہتر ہے کہ آپ یہ معاہدہ کر لیں جس میں آپ کے کام کا دورانیہ بھی کم کر دیا جائے گا۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ اس پر عمل کریں تاکہ کمپنی اور آپ کا جو تعلق ہے وہ جاری رہے۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان سے سوال کیا گیا کہ 5 دن تک مکمل کرفیو یعنی 24 گھنٹے کا لاک ڈاؤن کی وجہ سے کیا وبائی مرض کے انفیکشن میں کمی کی توقع ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ بالکل اس سے اچھے نتائج انشاءاللہ برآمد ہوں گے، کیونکہ کرفیو میں جو شروع سے وبائی مرض کے لحاظ سے لگایا گیا تھا اسی بنیاد پر مملکت میں وہ صورتحال نہیں جو کہ دیگر یورپی ممالک میں دیکھی جا رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق دوستو، بہت زیادہ یورپی ممالک میں حالات خراب ہیں اور ابھی تک سعودی عرب میں 390 کل کی رپورٹ کے مطابق جو کیسز آئے تھے اس میں افراد انتقال کر گئے ہیں، جبکہ فرانس، امریکہ، اٹلی اور UK جیسے اہم ترین ممالک میں ہزاروں بلکہ 30 سے 40 ہزار افراد انتقال کر چکے ہیں۔ وزارت صحت سے مزید پوچھا گیا کہ کیا سورج کی روشنی اس وبائی مرض کو ٹھیک کرنے میں مدد دیتی ہے یا یہ غیر ضروری حفاظتی اقدامات کرتی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ابھی تک کوئی بھی سائنس کی جو رپورٹس آئی ہیں اس سے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ سورج کی روشنی یا زیادہ گرمی اس وبائی مرض کو کم کرتی ہے۔ اس سلسلے میں مکمل اسٹڈی کی جا رہی ہے، مگر کسی حد تک دیکھا یہ جا رہا ہے کہ گرمی بڑھنے سے اس وبائی مرض میں کمی ضرور ہوتی ہے۔ لہٰذا آنے والے دنوں میں مزید اس بارے میں کیا اطلاعات آتی ہیں وہ پھر شیئر کی جائیں گی۔ سوشل میڈیا پر ایک چلنے والی ویڈیو پر وزارت عمل نے رد عمل ظاہر کیا ہے، جس میں سیکیورٹی گارڈ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے آرام کا جو کمرہ تھا جو اس کڑی دھوپ میں جس میں بیٹھ کر وہ ڈیوٹی انجام دیتا تھا وہ بلدیہ کے اہلکاروں نے ہٹا دیا ہے، جس کی وجہ سے اب اسے باہر دھوپ جو کہ کافی گرمی ہے اس میں اپنی ڈیوٹی انجام دینی پڑتی ہے۔ اس سلسلے میں اس نے کافی دکھ کا اظہار کیا جس سے سوشل میڈیا پر لوگوں نے کافی سراہا۔ اس سلسلے میں جو وزارت عمل ہے اور مکتبہ عمل کا کچھ بیانیہ جاری ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ مکتبہ عمل کی جانب سے اس پورے واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی کہ اس کا گارڈ روم کیوں یہاں سے ہٹایا گیا، جس کی وجہ سے سیکیورٹی گارڈ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو کہ لیبر قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔
بلدیہ کے ادارے نے اس کی وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ ثقافتی منظر یعنی بہتر ماحول کو کرنے کے لیے یہ کمرہ ایک ایسی جگہ پر بنایا گیا تھا جس سے ماحول خراب ہو رہا تھا، اسی بنیاد پر وہاں سے ہٹایا گیا۔ اب اس گارڈ کو دوسری جگہ پر ایک بہتر نیا کمرہ بنا کر دیا جا رہا ہے، بلکہ پہنچا بھی دیا گیا ہے، جو کہ سعودی عرب میں قوانین میں بہتری کو اور لیبر قوانین کی فوری کارروائی کو ظاہر کرتا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات مسلسل سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں کو مطلع کرتا آیا ہے کہ مملکت میں کافی موسم میں تبدیلی ہو رہی ہے، سیلابی صورتحال واقع ہو سکتی ہے، لہٰذا نشیبی علاقوں میں نہ جایا جائے۔ اس کے باوجود کچھ لوگ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے اور سیلاب میں پھنس جاتے ہیں۔ کچھ اسی طرح کا واقعہ اسیر ریجن میں پیش آیا، جہاں پر ایک اطلاع کے مطابق ایک فیملی جس میں 3 بچے اور میاں بیوی شامل ہیں، ان کی گاڑی سیلابی ریلے میں بہہ گئی، جس سے جو شوہر ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ تینوں بچوں اور وائف کی حالت بھی خطرے میں ہے، کیونکہ دفاع مدنی کو اطلاع ملی تھی کہ ایک گاڑی سیلابی ریلے میں بہتی ہوئی جا رہی ہے۔ فوری طور پر کارروائی کی، مگر یہ 2 کلومیٹر تک مسلسل پانی میں گاڑی ڈوبی رہی، جس کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید اطلاعات شیئر کی ہیں کہ مملکت کے زیادہ تر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، خاص طور پر مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ اور ساؤتھ کے جو علاقے ہیں، جبکہ تبوک، قصیم، حائل اور ریاض کے کچھ ایریاز میں گرد و غبار کا طوفان آئے گا اور بارشوں کا بھی امکان ہے، لہٰذا بہت احتیاط کی جائے۔